مذہب کو جاننے اور مذہب کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا ذریعہ جو ہے وہ آثار قدیمہ ہیں، آثار باقیہ ہیں، جو انسان کی قدیم تہذیبوں سے آج تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم انسانی تہذیب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پھر مذہب کے دعوے کے مطابق درست ثابت ہوتی ہے کہ مشرق وسطیٰ دنیا کا وہ مرکز ہے جہاں سے انسانی تہذیبوں کا آغاز ہوا ہے، اور وہ جو قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا تھا، جو حضرت آدم نے تشکیل دی تھیں اللہ کے گھر کی، جس کو آج ہم خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور انسانی ہدایت کا وہ مرکز موجود ہے، یہ اسی مشرق وسطیٰ کی مرکزی جگہ پر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آثار قدیمہ مذہب کے آغاز کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح خود الہامی کتابیں اور خود قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انسانی تہذیب کے آغاز کے ساتھ ہی مذہب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات ہمیں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے جو مذہب سے تعلیم پائی اور مذہب نے جو انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور مذہب نے جو انسان کو موت کے وقت رسوم ادا کرنے اور طریقہ اور سلیقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی، وہ بھی انسان نے محفوظ رکھی ہے، اور خود انسان اپنی میتوں کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ مذہب کا تعلیم کردہ ہے۔ اب یہ مذہب نے گویا بہت شروع سے انسان کو ایک بعث بعد الموت یا موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو تصور دیا، یعنی اس زندگی کے بعد آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا جو تصور عطا کیا مذہب نے، اسی کے تحت انسان اپنے فوت ہو جانے والوں کی میتوں کو تدفین کے مراحل سے گزارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زمین کی اندر محفوظ کرنا، قبر بنانا اور زمین کے اندر اس جسم کو محفوظ کر دینا جس کی روح پرواز کر گئی ہے، یہ رسم جو قبر بنانے کی ہے، یہ رسم جو تدفین کی ہے، یہ رسم جو آخری رسومات ادا کرنے سے متعلق ہے، یہ بھی خود مذہب نے سکھائی ہے، اور یہ رسم بہت قدیم دور سے انسان کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم دور کے ساتھ ساتھ مذہب بھی انسان کو ہدایت دیتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تحریر کے قدیم ترین نمونے بھی مذہب سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی اور تحریری ثبوت نہیں ملتا کہ انسان نے کچھ لکھا ہوا پایا ہو یا لکھا ہوا محفوظ کیا ہو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین چیز جو انسان کے پاس موجود ہے اپنی نشانی کے طور پر، وہ مذہب کی کتاب ہے جس کو وہ الہامی اور مقدس سمجھتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دریافت ہوتے ہیں، کھنڈرات نکلتے ہیں، اور دنیا کے جتنے عجوبے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، ونڈرز آف دا ورلڈ، اس میں بھی ایک بنیادی نشانی مذہب کی ہمیں نظر آتی ہے۔ جو قدیم نشانیاں مذہب کی اس طرح سے ملتی ہیں، ان میں ایک نشانی وہ کھنڈرات میں ملنے والی عمارات ہیں جو عبادت کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب سے تہذیب کا آغاز کر چکا ہے تب سے وہ عبادت کے ساتھ بھی منسلک ہے، اور عبادت بھی اسی طرح سے مذہب کی تعلیم کردہ چیز ہے۔ جس طرح سے ہم نے کہا کہ موت کے بعد میت کی تدفین مذہب کی تعلیم کردہ ہے اور یہ قدیم ترین روایت ہے، اسی طرح یہ عبادت بھی انسان کی قدیم ترین روایت ہے، جو آثار باقیہ میں سے آج بھی نشانیاں ملتی ہیں، وہ کسی نہ کسی کھنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی عبادت گاہ کا تصور بھی عطا کرتی ہیں۔ پھر ہمیں مذہب کی تاریخ جاننے میں آثار قدیمہ کا ایک اور پہلو بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں آثار قدیمہ نے، آثار باقیہ نے یہ بتایا ہے کہ انسان قدیم دور سے قانون
بناتا اور قانون کے مطابق زندگی بناتا ہے اور زندگی تشکیل دیتا ہے اور معاشرے بناتا ہے اور ریاستیں بناتا ہے، اور یہ جو انسان کا طریقہ ہے وہ بھی قدیم دور سے ہے اور وہ بھی الہام کردہ طریقہ ہے، اور مذہب ہی نے انسان کو قانون سازی سکھائی ہے اور انسان کو قانون کے بنیادی ضوابط عطا کیے ہیں، اور ان ضوابط میں سے بہت سارے جو آج کھنڈرات میں آرکیولوجیکل ایویڈنس کے طور پر یا آثار قدیمہ کی ایک شہادت کے طور پر موجود ہیں، ان میں کچھ قوانین ہیں، کچھ لاز ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ دساتیر ہیں جو قدیم تہذیبوں میں بھی رائج اور مروج رہے ہیں، اور ان دساتیر اور قوانین کی جب دفعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا ان کے پیچھے موجود اس روح اور اس پس منظر کا جس کی بنیاد پر وہ قانون سازی کی گئی تھی، تو وہاں بھی مذہب کے نشانات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان تمام ثبوتوں سے دراصل آثار قدیمہ اور آثار باقیہ نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ الہامی کتابوں اور خاص طور پر قرآن حکیم کا یہ دعویٰ کہ مذہب شروع سے انسان کے ساتھ ہے، ہدایت انسان کے الہام میں اور فطرت میں ہے، اور ہدایت انسان کو انبیاء اور الہامی کتابوں کے ذریعے عطا ہوتی رہی ہے، اور انسان اپنے معاشرے اسی طرح تشکیل دیتا چلا آیا ہے۔ یہ تمام ثبوت ہمیں آثار باقیہ سے مل جاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم نے ان مذہب کی تاریخ کو جس طرح سے بیان کیا ہے اس کا ایک ایک نقطہ ہمارے سامنے واضح ہو کر کھل جاتا ہے۔